اور اپنی بہنوں سے ناراض ہو گئے یار, مرنا جینا ختم کر لیا, بھائی نے بھائی کے لیے دیواریں کھڑی کر لی, چسکے لے کے بھائی کے خلاف باتیں کی, سنی بھی. اور ایسے نالائق اولاد بھی ہم نے دیکھی ہے جس نے اپنے بوڑھے باپ کو کہا ابا جی آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گئے تو آپ میرے جنازے پہ. میں اس نالائق بیٹے کو بھی جانتا ہوں, باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, محلے دار کہا جا جاندی وری باپ دا منہ ویل ہے, اس کو غسل دو, کفن دو, اس کی چارپائی کو کندھا دو, قبر میں اتار کے مٹی ڈالو, اس کی قبر پہ 2 آنسو بہاؤ. صفا کتنا ہے, سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے. وہ کہتا وعدہ کیا تھا بوڑھے سے کہ آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. ایسی نالائق اولاد بھی ہم نے دیکھی. انہیں دیہاتوں میں چھوڑ دیا اور خود شہروں میں آ گئے. یہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے, بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے. کیسے معاف کرے گا داور محشر ہمیں؟ نہیں قبول کرے گا ہماری نمازیں, منہ پہ ماری جائیں گی ایسی نمازیں. میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو ایک نوجوان جس کی عمر 18-20 سال, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور, مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. مجھے اچھا لگا, کچھ دعائیں لبوں پہ اور کچھ نکاح خانے قلب میں. آج کا جوان تو چوک چباروں میں چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں, رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں. مجھے اچھا لگا کہ یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. بہت ساری دعائیں دی. ساتھ میرے ایک صاحب تھے, انہوں نے سرگوشی کی. وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے کیا انسان بڑا ہوتا ہے بھائی؟ رویوں سے انسان بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا بہت بری بات, چرب زبان تھا, مجھے کہتا مجھے بٹھاؤ میرے والد کو, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے 1-2 بار جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی, میں نے کہا جا پتر معذرت کر کے. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں, ابا جی نے سینے سے لگا لیا ہے. آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا, پھر پچھتاوے کا کیا حاصل؟ ہم لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں, اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. یہ ایک ہی رنڈی رونا ہر بندے کا, میری بیوی, میرے بچے. اور یار آپ نے الگ زندگی گزاری, گزارو اپنی الگ زندگی, لیکن برادری میں ذلیل کر کے کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ افہام و تفہیم سے بات کرو, ان سے بیٹھ کے بات کرو. یہ تو کوئی نہیں برادری میں بٹھا کر کے بوڑھوں کو ذلیل کر دیا. ماں باپ کا جی نہیں چاہتا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سے جدا کرنے کو. ہم بھی تو صاحب اولاد ہیں, کل کو دیکھیں گے کس طرح جدا کریں گے. وہ تو چاہتے کہ گھر کے آنگن میں یہاں کھیلنے پوتے پوتیاں, لیکن یہاں ایک 6 مہینے سال نہیں گزرتا تو جناب تماشا شروع ہو جاتا ہے. کبھی بھی اللہ نالائق اولاد کو معاف نہیں کرے گا. ہاں, دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلانے والوں اور بوڑھے باپ کو دیکھ کے رستہ بدلنے والوں, یار کنڈا کھڑکا کے جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے, وہاں وفا کی ریت نبھاتے ہیں. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرتا ہے, ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. کیسے معاف کرے گا اللہ ہمیں؟ یہ دلائل کبھی بھی یہ کام نہیں ہے. بڑھاپا ہے یار, تھوڑے سے چڑچڑے ہو گئے یار, کیا ہو گیا؟ کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں یار, کیا ہو گیا؟ 6 ماہ نہیں ملتی یہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ سے, ایک گھر میں رہ کے. اتنی اجنبیوں والی زندگی, اتنے تلخ رویے. میں کھاریا کے پڑوس ایک جگہ حاضر ہوا, میرا میزبان وسیم عباس اس نوجوان کا نام تھا, اس کی والدہ کا ختم پاک, اور میں نے وہاں ایک بات سنائی. میرا ایک دوست ہے فاحد سیالکوٹ سے, اس کا تعلق ہے. وہ کہتا ہے میں والدہ کو دکان پہ لے کر جوتا خریدنا تھا, دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. تو میں نے ماں سے پوچھا ماں پسند کون سا ہے؟ وہ کہتی پتر سارے ہی سونے نے. میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو. تو ماں نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر سارے ہی لے لیتے. اچھا یہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, قبلہ مصطفی صاحب. عظمت و شان والدین, عظمت و شان والدین. اچھا یہ مجھے اچھا لگا کیونکہ آج گن کے دیتے ہیں اور پھر جو دیتے ہیں اس کا حساب بھی لیتے ہیں کہ بھائی توڑے کیڑے خرچے نے, اما جی تساں کتنے کر رہے ہیں. تو خیر یہ بات میں نے وہاں سنائی تو جزاک اللہ, کافی ہو گئے. ذرا تھوڑا سا مشکل یہ شعبہ ہے ہمارے لیے. اچھا تو یہ بات میں نے وہاں سنا دی. تو وہ میرا میزبان مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا, تو اس نے بڑی خوبصورت بات سنائی جو دل میں آ کے لگی نا, مجھے اس سے محبت ہوگی. وہ کہتا میں نے ایک دن والدہ کو, وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے,
وہ کہتا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ مجھے کہتے پتر ساگ بنا رہی ہیں. کھانا ہی تھی آجا. حکمن کہا؟ نہیں بھائی محبت میں کہا. آنا کہاں سے؟ ملتان سے, چیچا وطنی سے. یہاں پڑوس میں کون سے شہر ہے آپ کے؟ بہاول پور ہے. چشتیاں سے آنا ہے؟ نہیں بھائی ہزاروں میل دور. کہتے ہیں ماں نے جب کہا نا پتر کھانا ہی تھی آجا, کہتے ہیں ایسی دل کو چوٹ لگی. وہ کہتا میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں سے فلائٹ لی اور 8-9 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا. او بھائی محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی. اور کیسے ہم نالائق معذرت سے بھائی کہ ہم ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارے. ہم کیسے بیٹے ہیں یار, ہم نے دیواریں کھڑی کر لی, ہم نے بوڑھے ماں باپ سے تعلق توڑ دیا. میں مر گیا تھے آپ نے آئیے, جب آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. بیوی بچے سنبھال کے رکھو یار. ہاں آپ کو مبارک ہو یار, ٹھیک ہے اس کی قدر کرو, لیکن کٹہرے میں بوڑھوں کو کھڑا کر کے ذلیل نہ کرو, انہیں دلائل نہ دو یار. ان کی عزت نہیں کر سکتے تو ان کو رسوا بھی تو نہ کرو. جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. میں خدا نہ کرے اس بزم میں کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہو, کوئی بیٹا باپ سے ناراض ہو, ماں سے ناراض ہو, بہن سے ناراض ہو. اگر کوئی ایسا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے لیے یار معاف کر دو, نفرتیں کم کرو یار. کیا قبر میں یہی لے کے جانا ہے یار؟ یار کبھی بھائی کی یاد نہیں آئی. ہم تو یقین جانو ایک ہفتہ کہ ایک دن نہ ملے بھائی تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. یقین جانو بھائی کو سینے سے لگائی جو ٹھنڈ پڑتی ہے نا, کبھی یاد نہیں ہے یار بچپن میں ہم اکٹھے رہتے تھے, گلے ملتے تھے, اداس ہوتے تھے, انگلی تھام کے اور باہوں میں باہیں ڈال کے چلتے تھے. کبھی نہیں یاد آئی یار. سوچئے گا یار آج کوئی بہت بڑی بات پہ ناراضگی نہیں ہوئی, یہ زمینیں یہ سب کچھ یہیں کچھ رہ جانا ہے. اچھے رویے اور اچھے اخلاق ساتھ لے کے جائیے گا. محمد بن حنفیہ بھائی سے ناراض ہوئے, صلح کے لیے گئی اور راستے میں ہی ہو کے واپس آ گئے اور آ کے بھائی کو خط لکھا کہ بھائی جان میں صلح کے لیے حاضر ہو رہا تھا, لیکن مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. کہا بڑے ہیں تو جنت میں پہلے آپ جائیں, میں ناراض ہوں اور آئے اور میرے ساتھ صلح فرما لیں. معاف کر دو یار, آگے بڑھو یار, دیواریں مٹاؤ یار, محبت کے پھول لاؤ نا یار. یہ معراج کی شب خلوت خاص معراج کی بات جو سیدہ کے ذریعے ہمارے تک آئی. اور آخر پہ عرض کروں گا کہ امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کمی کی درخواست کی کہ میری امت تو 3 نمازیں نہیں پڑھتی. 9 دفعہ گئے, 5 کم ہوتی گئی, 5 رہ گئی. تو عرض کی کہ آپ دوبارہ تشریف لے جائیں, اور حضور نے فرمایا اب اللہ سے حیا آتا ہے. اور معذرت سے کہوں گا ہم نے کہا ایک چکر لگتا تو جان چھوٹ جاتی. تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. امت کو نماز تحفہ دی اور ہم نے اس کی قدر کیا کی. ہم نماز کی دعوت دیں, لوگ کہتے ہیں کپڑے پاک نہیں. کپڑوں کی کہانی نہیں دوست, من گندے ہیں. من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور جھکا دیتے. ہم کہتے ہیں میرے حصے بھی پڑھ آئی, جسے کوئی بات نہ آئے وہ یہ بات ضرور کرے مولوی بخشے گے تسے بھی بخشے جائیں. کس کتاب کا حوالہ ہے بھائی؟ بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی وہ عمل نہیں کرتی, نہ کرے آپ کر لو بھائی. ہم نے کہا مولوی بخشے گے ہم بھی بخشے, پیر بخشے گے ہم بھی بخشے جائیں گے. اچھا کچھ لوگ ہمیں دلیر بھی ملے, وہ کہتا مول صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. دریائے راوی میں, چناب میں, یا آپ کے پڑوس میں ایک دریا ہم گزرے ہیں, کیا یہاں ڈبکی لگے گی بھائی؟ دوسری طرف نکل, آگ کا دریا ہے اور ڈبکی جانتے ہو کتنی بڑی ہے. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمایا, دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے. میرے نبی فرماتے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے بھی تو لگیں گے نا. ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوئی؟ 100. آپ کے حاصل پور میں ہے کوئی ایسا جس کی عمر 140 سال ہو؟ یہ کیسا دلیر ہے. اور یہ دنیا کی آگ ہے بھائی, دنیا کی آگ تو بے وفا ہے. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور جلا کے خاک کر دیتی ہے, لیکن جہنم کی آگ ایسے نہیں کرے گی. وہ تارکول کی طرح ہوگی, لوک کی طرح ہوگی, جو جسموں کے ساتھ ہی چسپا ہو جائے گی. وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو فرمایا چین کی نیند سو جائے. جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, حسن سج کے سامنے کھڑا ہے, خود دعوت گناہ دے رہا ہے.
جب ہتھیلی پہ تمازت آئی نا اس آگ کی، کھینچ کے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا، خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر ناکھی حال ربا کی بنیا۔ ایک بڑھیا بچوں کی شکایت ایک اللہ والے کے پاس لے آئی، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی تعویذ دم کر دیں۔ فرمایا میرا سوال ہے، اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گی؟ ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو فرمایا کہ بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی، ہم نے کہا کپڑے پاک نہیں، کیا کیا بہانے نہیں ہمارے پاس، لیکن بھائی آج نماز نہیں نہ پڑھتے تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو۔ اس دن کیا بے نمازی انکار کرے گا؟ نہ، اس دن وہ بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں اللہ دی منی آج سجدہ کر لوں، لیکن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا، کمرے یوں اکڑ جائیں گی، اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو وہ ساگر نے کہا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ نماز کا ٹائم تھا، ہمارے ساتھ صف میں ایک ذات کا مصلی کھڑا تھا، چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا، وہ کہتا تیرے نال تو نماز بھی نہیں ہوتی، مصلی کے ساتھ کھڑا ہونا، کمی کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہی جانتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور آج دوست میں اور آپ دیکھ لیں مسجد میں لوگ کتنے آتے ہیں نماز کے لیے، 5 وقت اللہ کا منادی پکارتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجتی، کس کو پرواہ ہوتی ہے؟ ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے، کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے وقت؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی نمازوں کا شمار کریں نا تو ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گنے کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں۔ کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس ایک عید کی نماز، اور کچھ بڑی ڈٹائی سے کہیں گے، فخر سے کہیں گے جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ نہیں ویکھیا۔ ایک اور بات میرے بھائی، اور یہ آپ سے سوال ہے، یہ میرا اس والد سے سوال ہے، دیکھیے خواب دیکھنے چاہیے، اور خواب چھوٹے نہیں خواب بڑے دیکھنے چاہیے، ترجیحات اپنی اپنی ہیں، کوئی بڑا گھر چاہتا ہے، کوئی بڑی گاڑی چاہتا ہے، اللہ کی عادت ہے جو جس میدان میں دوڑتا ہے اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور بڑے خواب دیکھنے کے لیے پھر رات بھائی جان 8 نہیں 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، پردیس کے دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھے اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ لگائی، کیا خواب تھا؟ میرے بیٹے کے لیے بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اچھی غذا ہو، دنیا کی ہر نعمت آپ نے اپنی اولاد کو دی، اس کے لیے آپ نے محنت کی۔ میرا سوال ہے اس باپ سے، آپ نے گاڑی دی، آپ نے بنگلہ دیا، آپ نے اچھا گھر دیا، اچھا لباس دیا، اچھی غذا دی، اچھے اچھے موبائل بھی لے کے دیے، میرا سوال ہے بھائی آپ نے اپنے بچوں کو مصلی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ گھروں کی تلاشی لینا، معذرت سے گھروں سے مصلی نہیں ملیں گے۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے بھائی نماز۔ حضور کی خدمت میں گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، 3 گناہوں کا اظہار کیا، عرض کیا کہ مجھے پاک کیجئے۔ گناہ بڑے تھے، شادی شدہ تھی، شوہر دیار غیر کی چلا گیا تو نفس پہ کنٹرول نہ رکھ سکی تو زنا ہو گیا، پیٹ میں بچہ تھا اس کو پھر ذبح کر دیا، پاس سرکے کا مرتبان تھا اس میں اس کو پھینک دیا، گندا سرکہ بیچتی رہی۔ 3 گناہوں کا اظہار ہوا، میرے نبی 3 گناہوں کی سزا بیان کرتے، فرمایا تجھے رجم کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا، تیسرا فرمایا گناہ کبیرہ کیا اس کے اللہ سے معذرت چاہ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز اثر قضا ہوگی ہو، شاید کہ تیری، ہماری کتنی قضا ہوتی ہے۔ سری سکتی بہت بڑا نام ہے، دوران تدفین بیٹا چلا گیا نا، دوران تدفین جو ہے وہ آپ کی نماز اثر قضا ہو گئی، سارا شہر افسوس کے لیے آیا، آپ رونے لگے، آپ فرماتے میرا بیٹا چلا گیا، سارے شہر نے افسوس کیا، میری نماز اثر چلی گئی، کسی نے بھی افسوس نہیں کیا۔ ہمیں افسوس ہوا بھائی آج فجر نہیں پڑھی، آج ظہر نہیں پڑھی، آج عصر نہیں پڑھی، اور کتنی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ معذرت سے وہی بات جو میں نے عرض کی کہ شمار کرنا چاہے تو ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی کتنی۔ آج کی اس بزم میں اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ وعدہ اللہ سے کرنا ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی بات پہ زور نہیں دیا، ساری تقریر حضرت فرماتے ہم خود ہی کرتے ہیں اور با مقصد باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس موقع پر جب بھی نماز کے بارے میں بات آتی تو حضرت ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اتنی زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ بھی پھٹ جائے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔
آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا یار جو رشتے ناراض ہیں نا ان سے معذرت کر لو یار, انہیں منا لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا لگا حضرت آپ سے مل کے, آپ نے بڑی محبت سے نوازا. میری یہ میں اصل صبح 8 بجے گھر سے نکلا ہوں. 20 منٹ اور اصل نا جی میری آنے والے بھی ہیں نا, کیونکہ آج میراث کی رات. میں تو تھک بھی